اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحجر کا دوسرا رکوع ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں بھی اللہ کی کتاب کی حقانیت اور اس کی سچائی واضح کی جا رہی ہے۔ اس رکوع میں کائنات سے متعلق جو بنیادی حقائق ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ دلائل سے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ کائنات ایک نظام کے تحت چل رہی ہے اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی ایک نظام قائم ہونا چاہیے، اور وہ سوائے کتاب مقدس قرآن حکیم کے اور کسی صورت میں درست طور پر قائم نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ کائنات پر غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ گزشتہ رکوع میں کے آخر میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ یہ طرح طرح کے مطالبات کرتے ہیں کہ فرشتے کیوں نہیں نازل ہو رہے، آسمان میں کوئی سیڑھی کیوں نہیں بن رہی کہ جس پر چڑھ کر ہم جا کر اللہ میاں کو دیکھ لیں اور یہ پتہ چل جائے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تو ایسے لایعنی مطالبات جو اس کائنات کے سسٹم کے اندر ممکن نہیں، یہ بات انتہائی غلط ہے، اور اگر بالفرض ہم نے ان کے لیے آسمان سے دروازہ کھول بھی دیا اور یہ چڑھتے بھی چلے گئے تو پھر یہ کہیں گے کہ ہم پر تو جادو ہو گیا۔ تو یہ زوال پذیر معاشرے میں جو جادو کے زیر اثر اچانک چیزوں کو پیدا کرنے اور ان سے مفاد اٹھانے کے تصورات ہیں، یہ سرے سے کیا ہیں؟ غلط ہے۔ جو اس وقت کائنات موجود ہے اسی پر غور و فکر کرو، عقل و ہوش کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اس کو دیکھو اور سمجھو کہ یہ کائنات کیا ہے۔ اسی میں سینکڑوں ہزاروں نشانیاں ہیں اس کتاب مقدس کے نزول کی حقانیت پر۔ تو چنانچہ قرآن نے کہا کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے آسمان میں برج بنائے، 12 برج ہیں جہاں سیارات مسلسل مختلف منازل میں قیام کرتے ہیں، سورج، چاند، ستارے، 12 مہینے جن سے بنے، تو یہ ہم نے برج بنائے۔ اب یا تو وہی برج ہیں جو دنیا میں تسلیم شدہ ہیں، یا اس سے مراد خود سورج، چاند، ستارے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، ہم نے زیناہا للناظرین، ان کو ہم نے مزین کیا ہے، خوبصورت بنایا ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ رات کو خاص طور پر اندھیری رات میں جب ستارے چمکتے ہیں اور ان کے مختلف جھرمٹ بنتے ہیں تو دیکھنے والوں کو بڑا بھلا لگتا ہے
کہ آسمان کس خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے، قمقمے جل رہے ہیں، اور ان کی میٹھی اور ٹھنڈی روشنی وہ زمین پر دیکھنے والوں کی آنکھوں کو سیراب کرتی ہیں، اور ان کے ذریعے سے ان کے وجود پر جو تاثیرات پڑتی ہیں، تو ذرا ان پر غور و فکر کرو۔ اور خود یہ 12 بروج کے جو اثرات ہیں وہ بھی تو دیکھو، غور و فکر کرو، اللہ نے بنائے ہیں، اور اسی کے زیر اثر تمہارے اندر اثرات اور نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو جو ظاہری طور پر سسٹم کے طور پر خود اللہ نے بنائی ہیں، ان پر تو غور و فکر نہیں کرتے، نئے مطالبات کرتے ہو۔ جو ان کو نہیں سمجھنے کی اہلیت رکھتا، وہ نئی باتوں کو کیا سمجھے گا؟ وہ فرشتے کی حقیقت کیا جانے گا؟ وہ آسمان میں دروازہ کھلنے کے بعد اگلے جہان کے تمام امور وہ کیسے جانے گا؟ پہلے اس دنیا کو تو سمجھ لو، اس دنیا کے سسٹم کو جان لو، اس کی خوبصورتیوں سے غور و فکر کر کے اپنی عقل و شعور کو مزین کر لو، تو پھر اگلی بات ہے جی۔ تو وہ جب فرشتے کے نزول کی جہاں تک بات ہے، یا فرشتوں کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو، تو وہ مشاہدہ تو اسی وقت ہوگا جب تم پر عذاب آئے گا۔ فرشتے تو اسی وقت اتریں گے جب اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ اب اس قوم کو عذاب دینا ہے۔ تو فرشتے ایسے نہیں اترتے۔ یہ جو تمہارے لیے نعمتیں موجود ہیں، فرشتوں کے علاوہ یہ جو بروج ہیں، آسمان ہے، ہاں جی، ستارے ہیں، اس کی ریڈیشن تم پر اثر انداز ہوتی ہے، ہاں جی، ان کے اندر جو توانائیوں کا اخراج ہو رہا ہے اس پر غور و فکر کرو، ہاں جی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس پر تو غور و فکر نہیں کرتے۔ پھر اس بات پر بھی غور و فکر کرو کہ حفظناہا من کل شیطان الرجیم، ہم نے ان تمام آسمان کو اور اس میں موجود جتنے بروج ہیں اور جتنے اس کی خوبصورتی ستاروں کی ہے، ان کو ہم نے محفوظ رکھا ہے ہر شیطان الرجیم سے، شیطان مردود سے ہم نے ان کی حفاظت کا بندوبست کیا ہے۔ جیسے ہی کوئی شیطان ملائے اعلیٰ کے اوپر، ملائے سافل سے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے آسمان کی طرف، تو فوری طور پر شہاب مبین فاتبعہ شہاب مبین، اس پر ایک چمکتا ہوا انگارہ اس شیطان کی دم پر پڑتا ہے، اس کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ تو سیکورٹی کا پورا نظام آسمان میں بنایا گیا ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو جی چاہے جس وقت چاہے منہ اٹھا کے آسمان کا دروازہ کھلے اور وہ اوپر چلا جائے۔ آسمان کا دروازہ کھلنا ہی اس وقت ہے تمام لوگوں کے لیے کہ جب حشر کا میدان سجے گا، جب حساب کتاب کا وقت آئے گا۔ ابھی تو تم کمرہ امتحان میں ہو، کمرہ امتحان سے باہر نکل کر باہر کی دنیا کا مشاہدہ دروازہ اسی وقت ہوگا جب رزلٹ کا اعلان ہوگا۔ تو ابھی سے دروازے کھلوا رہے ہو آسمان کے، پہلے اس کو تو غور و فکر کر لو۔ اور آسمان کے دروازوں کا سیکورٹی کا نظام بڑا سخت ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر گئے، تو ہر آسمان پر، ہاں جی، جو اس کی سیکورٹی کے چوکیدار ہیں، ہر دروازے پر جب جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا پہلے آسمان کا، انہوں نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا جبرائیل۔ اکیلے ہو یا تمہارے ساتھ بھی کوئی ہے؟ جی۔ انہوں نے کہا کہ ہے میرے ساتھ۔ کون؟ انہوں نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اب امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے کیا ہے، سب سے بڑے سردار ہیں، اور لا بھی کون رہا ہے کائنات میں سب سے بڑا فرشتہ جبرائیل، لیکن سیکورٹی والا کہتا ہے اجازت بھی لی تھی اللہ میاں سے، ہاں جی، اجازت لے کر لا رہے ہو یا ویسے اپنی طرف سے ہی ہاں جی حضور کو لے آئے ہو؟ تو اب سیکورٹی کا اتنا سخت نظام کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانے کے لیے بھی پوری چیکنگ ہے، تو یہ دروازے ایسے تو نہیں کھل جاتے۔ تو لیکن جو کچھ اس آسمان پہ بنایا ہوا ہے اور اس کی سیکورٹی کا جو نظام بنا ہوا ہے، تو شیطان الرجیم کی ہم نے حفاظت کی ہے اس کی۔ اب کوئی شیطان وہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب وہ شیاطین جو ہے، شیاطین الانس والجن، جن اور انسان میں سے جتنے بھی شیاطین ہیں تمام کے لیے کیا ہے، وہ شہاب ثاقب گرتا ہے۔ تو چونکہ وہ جن والا شیطان جو ہے وہ تو ہوا کی طرح اڑ کر نظر نہیں آتا، تو اس لیے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ بالفرض تم بھی اگر کوئی دروازہ اپنی طرف سے کسی طاقت بالفرض سے چلے بھی جاؤ، تو تم اگر شیطانی ذہنیت ہے تمہاری،
تم کسی شیطان کے زیر اثر ہو تو تمہارے لیے بھی شہاب مبین ہوگا۔ گویا کہ اس پورے شیطانی نظام کے خلاف وہ پورا سیکورٹی کا زون ہے، وہاں کوئی ایسے بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا۔ اس سسٹم پر غور و فکر کرو کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنایا ہے۔ الا من استرق السمع، صرف ایک استثناء کیا ہے کہ یہ جو شیطان الرجیم ہے، حضور کی آمد سے پہلے تو کافی قریب چلے جاتے تھے اس سیکورٹی زون میں، اور وہاں کچھ تھوڑی بہت بات سن لیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ نے سوال کیا کہ بسا اوقات یہ کاہن اور یہ نجومی جو ہیں ایسی کوئی بات بتلاتے ہیں کہ جو بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے، گو بہت سارے جھوٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات کوئی بات ایسی سچی آ جاتی ہے، تو یہ سچی بات ان کو کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جن شیطان ہوتے ہیں یہ وہاں آسمان کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پوری کائنات میں فرشتوں کے ذمے کام لگاتے ہیں، ظاہر ہے دن بھر کے کاموں کی تقسیم ہوتی ہے، تو پہلے عرش پہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، پھر جو سینئر اوپر کے 4 فرشتے ہیں وہ اپنے ماتحتوں کو حکم دیتے ہیں، وہاں سے ہوتے ہوتے آسمان دنیا تک جو نچلی انتظامیہ ہے ان کو جب صبح کے وقت کاموں کی تقسیم کی جاتی ہے کہ لو جی یہ اگلے دن کے کام ہیں، رات کو شام کو، تو وہاں یہ کان لگا کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی وہاں پہنچتے ہیں، ادھر سے شہاب ثاقب آتا ہے، تو جو اس تھوڑی سے وقت کے اندر تھوڑا بہت کیا ہے ان کو جو خسر پھسر سمجھ میں آتی ہے کہ آج وہاں جو فرشتے ورکر ہیں ان کے اندر یہ کام تقسیم کیا جا رہا ہے، فلاں کی موت کا ہے، فلاں کی اس کا ہے، فلاں کی اس کا، جو آج سارا دن بھر میں کام کرنے ہیں، ڈیوٹیاں لگائی جا رہی ہیں، تو وہ ان میں سے کچھ تھوڑی بہت بات آدھی ان کو سنتی ہے، اور پھر اس میں 99% جھوٹ ملاتے ہیں اپنی طرف سے، اور پھر آ کر وہ جو کاہن ہوتا ہے اس کے کان میں کہتے ہیں کہ قرقرۃ الدجاجہ، حضور کے الفاظ ہیں کہ قرقرۃ الدجاجہ، جیسے مرغی کڑکڑ کرتی ہے انڈے دینے کے وقت، تو اس طرح کڑکڑ کرتے ہیں آ کر اس کاہن کے سامنے، اور وہ پھر اس کی بنیاد پر وہ مزید اپنے کچھ ساتھ 2-4 چیزیں ملا کر اس کو بیان کرتا ہے، کوئی سچی ثابت ہوئی، کوئی جھوٹی ثابت ہوئی۔ تو اسی کو قرآن نے کہا الا من استرق السمع، مگر شیطان وہ جو تھوڑی سی بات چوری کر لیتا ہے، استرق، جو چوری کر کے تھوڑی بہت ادھر ادھر کی بات جو ورکروں میں تقسیم ہو رہی ہے فرشتوں کے، وہ سن کر بھاگتا ہے۔ لیکن فاتبعہ شہاب مبین، اس کے پیچھے بھی ایک چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگتا ہے، تو بھاگتے دوڑتے جو کوئی تھوڑی بات سنی وہ آ کر یہاں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کسی کاہن کو، کسی جادوگر کو بیان کر دیتا ہے۔ تو آسمان کا پورا نظام ہے، ایک سسٹم ہے، سیکورٹی زون ہے، حفاظت کا نظام ہے، اور بہت خوبصورتی کے ساتھ ہم نے اسے لوگوں کے لیے مزین کیا ہے۔ اسی طرح زمین پر غور کرو کہ والارض مددناہا، ہم نے زمین کو پھیلایا جی، والقینا فیہا رواسیہ، پانی پر جب زمین بچھائی تو اب وہ حرکت کر رہی تھی، دلدلی تھی، تو ہم نے اس کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے، میخیں گاڑ دی، والقینا فیہا رواسیہ، بوجھ رکھ دیا، وانبتنا فیہا من کل شیء موزون، اور پھر زمین میں یہ صلاحیت اور استعداد رکھی کہ اس میں سے ہر چیز ہی اگائی، ہر موزون چیز مقرر اندازے کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ غذا اس میں سے نکل رہی ہے۔ ہزاروں لاکھوں سال ہو گئے آدم سے لے کر اب تک، ہر چیز، تمام معدنیات، تمام نباتات، تمام حیوانات، تمام چیزیں ہم نے اسی مٹی سے اگائی ہیں، آدم بھی اسی مٹی سے ہم نے بنایا ہے، تو یہ پوری کی پوری مخلوقات کی ترتیب اسی زمین سے ہم نے بنائی۔ اور پھر یہی نہیں کہ ہر شے کو موزون، یعنی ہر شے کی حقیقت، اس کے خواص، اس کی تاثیرات پورے ٹھیک اندازے کے ساتھ، جس سے کوئی ٹکراؤ دوسرے کے ساتھ نہ ہو، اس کی بنیاد پر ہم نے ہر چیز بنائی۔ آکسیجن میں خصوصیات رکھی، ہائیڈروجن میں رکھی، لوہے میں رکھی، تانبے میں رکھی، سونے چاندی میں رکھی، ہر چیز کو موزون، بہت ہی خوبصورت اندازے اور نپے تلے انداز میں ہم نے اسے بنایا۔ اسی طرح درختوں میں آم ہے، امرود ہے، پھل فروٹ وغیرہ، ڈرائی فروٹ ہے، اسی طرح انسان، جانور، ہر چیز ہم نے جو بنائی زمین سے وہ بہت ٹھیک
موزون انداز میں، بہت مناسب انداز میں اس کی تمام خواص اور چیزیں رکھی، ان پر غور کرو۔ ان کے بجائے فرشتے بلاتے ہو، آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہو، زمین کی بات تو ابھی تم نے سوچی نہیں، اس پر تو کوئی غور و فکر کیا نہیں۔ اور پھر اگلی بات سوچو کہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے تمہارے لیے معیشت کے اسباب، تمہاری زندگی، معاشی امور کے جتنے بنیادی اسباب ہیں وہ ہم نے اس زمین کے اندر رکھے۔ زراعت تم کرتے ہو، ہاں جی، اس میں سے چیزیں جو نکلتی ہیں ان سے دستکاری اور صنعت تم اختیار کرتے ہو، پھر تجارت کرتے ہو، تو ساری معیشت کا دار و مدار زمین کے قدرتی وسائل پر ہے۔ تو ہم نے اس زمین میں قدرتی وسائل رکھے۔ اور وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور وہ چیزیں جن کو تم روزی نہیں دیتے ان کو بھی ہم روزی پہنچاتے ہیں۔ یہ تو تم وہ ہو جن کو تم خود روزی لیتے، تمہارے لیے ہم نے وسائل رکھ دیے اور کہا کہ چلو جی اپنی محنت مشقت کرو اور اپنی روٹی روزی کا بندوبست کرو۔ لیکن ایسی مخلوق بھی اس کائنات کے اندر ہے کہ جن کو تم رزق نہیں دیتے ہم انہیں وہاں بھی رزق پہنچاتے ہیں۔ ایک کیڑا پتھر کے اندر بھی موجود ہے تو وہاں بھی اس کو رزق پہنچا دیا۔ سمندر کی تہہ میں بھی کوئی مچھلی ہے یا کوئی جانور ہے تو اس کو بھی ہم وہاں رزق دے رہے ہیں۔ تو ہم نے پورے رزق کا نظام، کیونکہ ہر چیز جب بنائی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی غذا ضرور ہوگی، غذا کے بغیر اس کا نشو و ارتقاء نہیں ہو سکتا۔ تو نشو و ارتقاء کے لیے کیا ہے، ضروری ہے کہ اس کے اندر اس کی غذا کا بندوبست کیا جائے۔ تو ہم نے تمام مخلوقات کے رزق کا بندوبست بھی ہم نے کیا۔ اور پھر اگلی بات بھی سن لو، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، جتنی شے موزون ہم نے اس کائنات میں بنائی ہیں، معدنیات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، انسان ہوں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہر شے جو بنائی ہے اس شے کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ الا عندنا خزائنہ، تو ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں جی۔ یہ نہیں کہ وہ چیز بنا دی، اب ظاہر ہے کہ دنیا میں جو چیز بنے گی اس کی ایک مدت مقرر ہے، ہاں جی، کوئی 6 مہینے چلتی ہے، کوئی سال چلتی ہے، کوئی 2 سال چلتی ہے۔ تو اب یہ نہیں کہ وہ منقطع ہو گیا، زمین جو ہے وہ اس نے فصل دینا چھوڑ دیا، ہاں جی، معدنیات نکلنی ختم ہو گئی، سونا چاندی تانبا پیٹرول نکلنا ختم ہو گیا، نہیں، ہر چیز کا خزانہ موجود ہے۔ اور پھر اس خزانے کو ہم ایک خاص انداز کے ساتھ، ایک طے شدہ سسٹم اور ایک طے شدہ مقدار کے مطابق ہم دنیا میں اسے نازل کرتے ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، ہم اسے معلوم مقدار کے مطابق، یعنی پورا ایک سسٹم ہے کہ پائپ لائن میں کتنا ہونا چاہیے، باہر مقدار کتنی ہونی چاہیے، تاکہ اگر سارے کے سارے خزانے ایک ہی دم زمین پہ الٹ دیں تو کیسے سنبھالے جائیں گے جی۔ تو ہر چیز کا ہمارے پاس خزانہ ہے، آکسیجن کا بھی خزانہ ہے، ہائیڈروجن کا بھی خزانہ ہے، یورینیم کا بھی خزانہ ہے، سونے چاندی اور معدنیات کا بھی خزانہ ہے، نباتات اور درختوں کا بھی خزانہ ہے، حیوانات کا بھی خزانہ ہے، اور انسانیت بھی جب تک دنیا میں باقی رہنی ہے اس کا بھی خزانہ ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دور میں انسان آیا اور مر گیا، کھپ گیا، ختم ہو گیا، نہیں، اس کے بھی خزانے، اس کی اولاد در اولاد در اولاد۔ انسان کا خزانہ انسان کے وجود کا حصہ ہی تو تقسیم ہو کر آگے اس کی اولاد میں جاتا ہے۔ آدم کے وجود کا حصہ ہیں ہم سب، اور ہم جو بھی باپ ہوتا ہے اس کا وجود کٹ کر اس کی اولاد میں منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے تو اولاد پر باپ کے حقوق اور ماں کے حقوق سب سے زیادہ ہیں۔ آدھا جسم باپ کا کٹ کر آتا ہے اور آدھا ماں کا کٹ کر آتا ہے۔ تو یہ ہم نے خزانے رکھے ہوئے ہیں، اور ان سے پھر آگے نسلیں اور آگے مسلسل عمل۔ تو اس پر غور و فکر کرو، یہ کیا کہ جی فرشتے اترے جی، دنیا میں جو سسٹم موجود ہے اس پر تو غور و فکر کرتے نہیں۔ تو ہر چیز ہم نے، جس کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں، اور ایک خاص انداز کے ساتھ سسٹم پر غور کرو۔ سسٹم کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے طریقے سے بنایا جائے کہ جس میں ہر چیز ایک خاص مقدار کے ساتھ ہو، بقدر معلوم ہو، اور اسی ترتیب کے ساتھ وہ سسٹم فراہمی کر رہا ہو۔ تو وہ سسٹم جو ہے ہم نے اس دنیا میں قائم کیا ہوا ہے۔ پھر مزید غور و فکر کرو کہ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہم نے ہوائیں چلائیں جو پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں جی، اوس سے یا پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، پانی لے کر ہوائیں چلتی ہیں، دور دراز علاقوں میں پہنچتی ہیں،
اور وہاں برستی ہیں۔ اب اگر وہاں پہاڑی علاقے سے پانی نہیں آ رہا، دریا سیراب نہیں کر رہے، تو صحرا کو آباد کرنے کا کیا طریقہ کار ہو؟ ذرا سسٹم پر غور کرو کہ جس جگہ پر پانی نہیں ہے وہاں چھڑکاؤ کرنا ہے، وہاں پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے، تو ہم وہ پانی کے خزانے ان کے ٹینکر بھر بھر کے ہواؤں کے ذریعے سے وہاں پہنچاتے ہیں، اور وہ وہاں کھلتے ہیں تو پورے علاقے کے اندر کیا ہے؟ پانی پانی ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے لواقحہ، جو مشک بھر کر لوگ لے کر آتے ہیں، اونٹنیوں پر لوگ دور دراز سے پانی لے کر آتے تھے، تو ہوائیں جو پانی بھر کر لاتی ہیں، اور فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم آسمان سے اس کو پانی کے طور پر اتارتے ہیں، نازل کرتے ہیں، اور فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر ہم تمہیں وہ پلاتے ہیں، پانی سیراب کرتے ہیں، تمہیں بھی، تمہاری فصلوں کو بھی، تمہاری زمینوں کے بھی، اپنے تالاب بھر لیتے ہو تمہارے جانوروں کے لیے، اور اپنے برتن بھر لیتے ہو، اپنی پوری زمین سیراب کر لیتے ہو۔ ذرا غور و فکر کرو، وما انتم لہ بخازنین، کیا تمہارے پاس ان کے خزانے ہیں؟ تمہارے پاس تو ان چیزوں کا کوئی خزانہ نہیں ہے پانی کا۔ اگر بارش کچھ عرصہ نہ برسے، اور جب بارش نہیں برسے گی تو دریاؤں میں کہاں سے آئے گا؟ تمہارے پاس کہاں سے خزانہ ہے؟ یہ خزانہ تو ہمارے پاس ہے کہ ہم اس خزانے کے ذریعے سے ایک خاص مقدار کے مطابق، ایک طے شدہ سسٹم کے مطابق بلندی سے پانی چلتا ہے اور سیراب کرتا ہوا پورے دنیا کو سیراب کرتا ہے۔ کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں دریا نہ ہو، جہاں نہریں نہ ہوں، جہاں چشمے نہ ہوں، جہاں پانی کا نظام موجود نہ ہو۔ اور پھر یہ بھی دیکھ لو، غور و فکر کرو، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، ہم ہی زندہ کرتے ہیں، حیات بخشتے ہیں، اور ہم ہی مارتے ہیں، اور وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور جب مر کھپ جاؤ گے تم تو ہم ہی اس زمین کے وارث ہوں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں جب ہم وارث ہیں، ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، پوری کائنات کا نظام ہماری گرفت میں ہے، تو تم کس بات پر اکڑ رہے ہو؟ اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْنَا، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ المستقدمین، تم میں سے آگے بڑھ کر کام کرنے والے کون ہیں، اور وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، تم میں سے پیچھے رہ جانے والے کون ہیں۔ پہلے کس کی موت آئی اور کس کی بعد میں موت آئے گی؟ پہلے کون پیدا ہوگا اور کون سا بعد میں پیدا ہوگا؟ تو پیدائش اور موت و حیات اور آنا جانے کی ترتیب بھی ہم نے معلوم بنائی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بغیر کسی ترتیب کے ہو۔ آدم سے لے کر آخری انسان کی پیدائش تک پورا لوح محفوظ میں پورا جس کو آج کل کہتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کا PC1، تو اللہ پاک نے پوری کائنات کا جو مکمل خاکہ ہے وہ وہاں لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ تو ہر چیز کے بارے میں ہمارا علم ہے، اور ایک سسٹم کے تحت سارا نظام چل رہا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب وہ ان تمام کو جمع کرے گا، ان کا حشر بھی برپا کرے گا۔ اب تو آئے ہیں یہ آگے پیچھے، آدم سے لے کر آخری انسان کے پیدا ہونے تک ایک ترتیب کے ساتھ آئے ہیں، لیکن ایک دن آنے والا ہے کہ ان لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کو ہم ایک ہی میدان میں جمع کریں گے۔ پوری زمین، یوم تبدل الارض غیر الارض، جیسا کہ پچھلے سورت کے آخری رکوع میں بیان کیا تھا کہ زمین یہ بدل کر نئی زمین بنا دی جائے گی، یہی زمین بچھا کر پلیٹ فارم بنا دیا جائے گا۔ اور چونکہ اس زمین میں کھربوں انسان ہے، تو تبھی پورے آئیں گے نا کہ جب اس گول زمین کو بچھا کر کیا ہے ایک پلین میدان بنا دیا جائے، تو سارے کے سارے انسان، ان کا یحشرہم، ان کا حشر ہوگا، تمام لوگ، کوئی بچہ کوئی انسان جو ہے وہ اس میں سے الگ نہیں ہوگا، سب کے سب بیک وقت حاضر ہوں گے۔ آئے تو دنیا میں آگے پیچھے ہیں، اور وہاں سب کے سب کا حشر ہوگا۔ انہ حکیم علیم، بے شک اللہ پاک بہت ہی حکمت والا ہے، علیم بہت ہی جاننے والا ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر جو ایک محدود دائرہ ہے، سارے کے سارے بیک وقت انسان پیدا کر دیتا تو بڑا مشکل تھا اس کائنات پہ، زمین پہ پورا آنا ان کا۔ تو حکمت کے ساتھ جس وقت امتحان لینا ہے، تو امتحان کے وقت کیا ہے، الگ الگ ان کے سیشن ہوں گے، آج اس کا، آج اس کا، آج اس کا، اور جب رزلٹ سنانا ہے تو پھر سارے سیکشن جتنے بھی ہیں وہ اکٹھے کیے جاتے ہیں کہ نہیں،
ان تمام کو جمع کر کے بیک وقت کے جی فلاں سیکشن کے فلاں بندے کا یہ رزلٹ ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ رزلٹ ہے۔ تو جب رزلٹ سنانا ہے تو سارے کے سارے جمع ہوں گے، اور اس سے پہلے امتحان لینا ہے تو ہر ایک کو آگے پیچھے دنیا میں لا کر اس کے ذمے کوئی ٹاسک دے کر کہا کہ یہ دو لو، یہ انبیاء کی تعلیمات آئی ہیں، یہ کتاب آئی ہے، اس کتاب کے مطابق کیا ہے عمل کرو، یہ تمہارا ٹیسٹ ہے جی۔ تو اس لیے یہ ہم نے کتاب نازل کی ہے۔ تو کتاب کے نزول کے دلائل کائنات پر غور و فکر کے تناظر میں، اور علیم ہے اللہ تعالیٰ، ہر معاملے کا، ہر بات کا علم رکھنے والا ہے، تو پورے علم اور حکمت کی بنیاد پر یہ پورا کا پورا نظام بنایا ہے۔ اب اس پورے رکوع میں آسمان سے لے کر زمین تک کے تمام چیزیں بہت خوبی کے ساتھ اس کا سسٹم بیان کر دیا۔ اب انسان کیسے پیدا کیا اگلے رکوع میں اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اجمعین۔